بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر سے یہ بات چل رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ فرمائیں گے، اور فیصلہ بڑے انصاف کے ساتھ اور بہت باریکی کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک روایت اوپر گزر گئی ہے کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری نے کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ دلوائیں گے۔ مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس جانور کے چونچ ماری گئی تھی اسے چونچ مارنے والے جانور سے، اور جس جانور کے لات ماری گئی تھی اسے لات مارنے والے جانور سے بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ ماجرا انسانوں کے سامنے ہوگا جسے وہ دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد جانوروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، نہ تمہارے لیے جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ اس وقت کافر جانوروں کی یہ خلاصی بلکہ عذاب ابدی سے بچنے کی کامیابی کو دیکھ کر ان پر رشک کرے گا اور کہہ اٹھے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے کہنے سے کیا ہوگا، وہاں تو حساب و کتاب انسانوں کے لیے جنت یا جہنم کا ہوگا، اور کافر کے لیے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے ہی۔ قرآن کریم نے پہلے ہی سے اس کا اعلان کر دیا، اسی لیے بار بار کفر سے ڈرایا جاتا ہے، شرک سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ ایسے مرض ہیں اور یہ ایسی بڑی بیماریاں ہیں کہ جو لا علاج ہیں، ان کا علاج صرف جہنم ہی میں ہوگا۔ اور جہنم میں بھی علاج ایسا نہیں ہے کہ 2-4 مہینے علاج کر کے واپس کر دیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں کے عذابات کے اندر گرفتار رہیں گے۔ یہ ایسی بیماری ہے کفر اور شرک کہ جو جہنم میں جانے کے بعد بھی دھل نہیں سکتی، ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دنیا دار العمل، عمل کی جگہ، دار الفکر، فکر کی جگہ، دار المحن، تکلیفوں کی جگہ، دار الحزن، غم کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں جو شخص دنیا ہی کے لیے عمل اور محنت کرے گا اور دنیا ہی کے رنج و فکر میں گھلے گا، لا محالہ آخرت میں خالی ہاتھ پہنچے گا۔ اور جس نے یہاں اپنے کو نہ صرف جانوروں سے اچھا بلکہ نیک بندوں سے بھی اچھا سمجھا اور اللہ اس کے رسول کی بات کو ٹھکرایا اور آخرت سے بے فکر رہا، آخرت میں برباد اور بے آبرو ہوگا۔ اور نہ صرف نیک بندے اس سے اچھے ثابت ہوں گے بلکہ جانور بھی نتیجہ کے طور پر اس سے اچھے رہیں گے۔ ابھی آ گیا کہ جانور ہی اچھے ہیں ہم سے، تو پھر کہ وہ نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں بچائے لگے رہتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن کی بڑی مشکل ان کی کیسے آسان ہو جائے گی کہ بدلہ دلوانے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے، بلکہ جانور بھی نتیجے کے طور پر اس سے اچھے رہیں گے، اور اس وقت انتہائی حسرت اور نا امیدی کے ساتھ پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، حساب نہ لیا جاتا، دوزخ میں نہ گرتا، کاش زمین شق ہو جاتی اور میں ہمیشہ کے لیے زمین کا پیوند ہو جاتا۔ جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اس دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کا پیوند ہو جائیں، ہمیں زمین ہی کے اندر دفنا دیا جائے، وہیں ہمیں گاڑ دیا جائے، لیکن اس عظیم مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دیا جائے۔ برخلاف ان کے کہ جن حضرات نے دنیا کو آخرت کے اعمال کی جگہ سمجھ کر وہاں کے لیے فکر کیا اور وہاں کی فکر میں گھلا، وہ وہاں سرخ روح ہوں گے۔ دنیا میں ان کا یہ حال تھا کہ خدا کے خوف سے کہتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر، اس کا خوف اور خشیت ان کے اوپر اتنی طاری رہتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، دنیا میں کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم سے اچھے تو یہ پرندے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چہچہاتے ہیں اور پھر اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور نہ ان سے کوئی حساب ہوگا، نہ پوچھ گچھ ہوگی، اور کوئی معاملہ ان سے نہیں ہوگا۔ کاش کوئی درخت ہوتے، کاش گھاس ہوتے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں یہ آ چکا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر حضرات صحابہ یہی کہا کرتے تھے، اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود۔ الحاصل ایمان والے یہاں اپنے کو دوسری مخلوق سے کم سمجھ کر آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے، اور منکرین حق قیامت کے روز اپنے کو جانوروں سے بدتر یقین کریں گے اور ناکام ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حق پرستوں میں رکھے اور حق پر چلنے والوں میں رکھے، نیک بندوں کا ساتھ ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور برے لوگوں سے پرہیز کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ان کے ساتھ حشر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔